مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے؟ جو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب کے ذریعے اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہیں، جن مسائل میں آپ گرفتار ہیں، چاہے وہ کاروباری مسائل ہوں، چاہے وہ آپ کی نمازوں کے مسائل ہوں، وضو میں آنے والے مسائل ہوں، یا جناب تلاوت قرآن کے متعلق کچھ مسائل ہوں، زندگی کے جس شعبے میں آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہے، اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو ڈائل کیجئے، واٹس ایپ پر جائیے، آپ ہمیں ٹیکسٹ کیجئے، وائس کیجئے اور اس پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ الکریم آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور مفتی صاحب کے ذریعے جواب دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کریں، درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پروگرام میں آپ کا سوال شامل کرتے ہیں۔ جی پلے کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل بڑا ہی شاندار، ماشاءاللہ۔ اس کے ہر ہفتے اس پروگرام کی دیکھنے کی سعادت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کے بڑے پیارے پیارے جوابات رہتے ہیں۔ انہی پیارے پیارے جوابات میں ایک سوال لے کر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ جاننا تھا کہ ہمارا دین ہمیں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جی بالکل، آپ کو جواب مفتی صاحب انشاءاللہ الکریم ارشاد فرمائیں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیشہ دیکھتے رہیں، دکھانے کی ترغیب بھی دلاتے رہیں۔ جی مفتی صاحب۔ ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ، ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جس کے پاکی ناپاکی کا حکم بہت سخت ہوا کرتا ہے، اور ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ جس کی پاکی کے معاملات کچھ آسان ہوا کرتے ہیں۔ پاکی اس میں بھی حاصل کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ چھوٹ ہے، کچھ آسانیاں ہیں۔ نجاست غلیظہ اگر جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو اگر وہ 1 درہم یا اس سے زائد لگ جائے، 1 درہم کہتے کس کو ہے؟ تو یہ ہم اپنی ہتھیلی اگر اس طرح سے رکھیں اور اس میں پانی ڈالیں، اس کی گہرائی میں جو 1 روپے کے سکے کے برابر جو بڑا والا سکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس سے زائد لگ جائے تو ایسی صورت میں جسم کو یا کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی کپڑے یا جسم کو پاک کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر 1 درہم کے برابر لگے تو کپڑے کو پاک کرنا یہ واجب ہوا کرتا ہے۔ 1 درہم کے سے زائد لگا یا 1 درہم کے برابر لگا تو ایسی صورت میں اگر اس حال میں نماز پڑھ لیا تو گناہگار بھی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ گناہگار بھی ہوا، نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نجاست برقرار ہے اپنی جگہ پہ۔ تو ایسی صورت میں اس سے نماز نہیں ہوگی۔ نجاست غلیظہ 1 درہم سے زائد لگ جائے تو ان کپڑوں یا وہ جسم پہ لگی ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اور 1 درہم سے کم لگا، اور درہم کے بارے میں بتا چکا، تو اگر اس سے کم لگا تو اس کو دور کرنا سنت ہے، لیکن اگر اس حال میں نماز پڑھ لیا تو گناہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور رہ گیا نجاست خفیفہ، تو نجاست خفیفہ اسے کہتے ہیں جو ہلکی جس کے پاکی کا حکم تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، یعنی جسم کا کوئی حصہ
یا کپڑے وغیرہ کا کوئی حصہ جیسے دامن ٹھیک میں ہے. اگر یا آستین میں اگر نجاست لگ گئی تو اگر 1/4 چوتھائی سے کم لگی ہے تو ایسی صورت میں اس حال میں اگر نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر 1/4 یا اس سے زیادہ لگی ہے تو ایسی صورت میں اس کو پاک بھی کرنا ہوگا اور اس حال میں نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا, نماز نہیں ہوگی اس کی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ناظرین کئی ایک اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں نے اس کو پہلی مرتبہ سنا ہو, تو سمجھ لیجئے کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ یہ کیا ہے, اس کے احکام کیا ہے. یہ پورا ایک چیپٹر ہے جسے ہمیں پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. پاکی ناپاکی کے مسائل ہم سب کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. جی نیکسٹ سوال دیجیے گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جسم کے گندا ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں, انسان کا دل پاک ہونا چاہیے, اس طرح ظاہری طہارت کو اگنور کرنا کیسا؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیں. مفتی صاحب کچھ لوگ سستی اور کاہلی کے شکار, اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک کے احکام سے دور کرنے کے لیے یا خود کو دور لے جانے کے لیے اس طرح کے وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ ظاہری طہارت کی کیا حاجت, پاک تو دل ہونا چاہیے, ہمارا دل پاک ہے تو سب پاک ہے. کیا فرمائیں گے؟ مسلمان یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر یقین رکھتا ہے. مسلمان ہے ہی وہ کہ جو احکام خداوندی کی بجاوری کرتا ہے, احکام خداوندی کی پابندی کرتا ہے. مسلمان وہ ہے جو خدا نے جو پیغام بھیجا ہے, قرآن پاک میں جو احکام بتائے گئے ہیں اس پر یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ دل کی پاکی ہو, جسم کی طہارت ضروری نہیں, تو گویا کہ وہ قرآن کے احکام کو درست نہیں جانتا. اگر واقعی اس کا عقیدہ یہ ہے تو یہ اسلام سے نکل جانے والی راہ پر وہ چل پڑا ہے نا, کیونکہ اس پاکی کا حکم تو قرآن نے دیا ہے, طہارت کا حکم تو قرآن نے دیا ہے. تو جب قرآن نے طہارت کا حکم دیا ہے, جب پاکی کا حکم قرآن نے دیا ہے, تو اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے. اب اگر کسی نے اس کو درست جانا کہ دل کی پاکی کافی ہے, یہ غسل کرنا, وضو کرنا, یہ سب چیز ضروری نہیں, یہ پاکی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے, تو وہ قرآن کے احکام کا انکار کرنے والا. اور یعنی اگر وہ اس کا عقیدہ یہی ہے تو یہ اسلام سے نکلنے والی صورت ہو جائے گی. اور اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے لیکن سستی کاہلی کی بنیاد پر یہ سب باتیں کہہ رہا ہے, تب بھی یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ گار, اسے توبہ کرنی چاہیے. اور پہلے والی صورت تو میں نے عرض کیا کہ وہ اسلام سے نکلنے والی صورت ہو سکتی ہے. طہارت تو یہ پاکیزگی ہے, نصف ایمان ہے, پاکیزگی نصف ایمان ہے. تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو صاف ستھرا ہوتا ہے, طہارت والا ہوتا ہے, اپنے جسم کو بھی پاک رکھتا ہے, اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھتا ہے, اپنے گھر کو بھی پاک رکھتا ہے, اپنے گرد و پیش کو بھی پاک رکھتا ہے. مسلمان تو صفائی ستھرائی والا ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا صاف صفائی کی بات کی, عبادت کی بھی بات ایسی ہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عبادت تو دل سے کی جاتی ہے, ظاہری عبادت تو مولانا لوگ کرتے ہیں, ہم تو دل کی عبادت کرتے ہیں نا, دل سے عبادت کرتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. کھانا ان کو باہر سے لے کر کھانا ہے, وہی جسم ظاہر جو دکھ رہا ہے اس کو اچھا رکھنے کے لیے, ہیلدی رکھنے کے لیے باہر کا کھانا کھانا ہے, ڈش کھانی ہے, بریانیاں کھانی ہے, لیکن عبادت دل سے کرنی ہے. ان کو چاہیے کہ کھانا بھی دل سے کھا لیں. اچھا مسئلہ ہو جائے گا مفتی صاحب. کھانے کی طرف دل سے نہ کھائے, آنکھ سے کھا لے, بس دیکھ لیں, ہوٹل میں چلے جائیں, گھر میں پکا ہوا ہے, بس نگاہ دوڑا لیں, کافی ہو جائے ان کے لیے. ظاہر ہے ہر ایک چیز کے لیے کچھ احکام ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ کھانا پینا دیگر چیزیں جو ہے یہ تو ضمناً ہے, بعد یعنی ضرورت کے تحت ہے. اصل چیز تو ہے اللہ کی عبادت. سبحان اللہ. اور اللہ کی عبادت کا ویسے ہی حکم ہے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, تو اب وہ دل سے رکوع کرنا نہیں فرمایا گیا, بلکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو کے نماز پڑھو.
سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، ہے نا؟ دیگر اور عبادات کا جو حکم دیا، بہت ساری عبادات کا حکم دیا، تو وہ عبادات کا کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ دل سے ہی کر لو بس. دل میں ان چیزوں کی عظمت ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ظاہری حکم ہے اس ظاہر پر عمل کرنا لازمی ہے. اگر معاذ اللہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے نکلنے والی صورتیں اختیار کر رہا ہے. صحیح اور اگر وہ انکار نہیں کر رہا ہے لیکن ایسے ہی کہہ رہا ہے تب بھی یہ گناہ گار ہو رہا ہے. صحیح. اس سے بھی اسے توبہ کرنا ہو. ہم ظاہری عبادات تو کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن ہمارا دل بھی عبادت میں رہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیسے رہیں؟ دل یعنی حقیقی تقویٰ تو وہی ہے کہ جو دل سے ہو، خوف خدا دل سے ہو. اب نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، روزہ رکھ رہا ہے خشوع و خضوع نہیں ہے، اللہ کی دیگر عبادتیں کر رہا ہے خشوع و خضوع نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی روح کو نہیں پا رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظاہری طور سے عبادت کر لے رہا اور بظاہر اس کے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بے نمازی ہے، یہ گناہ گار ہے. اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ بہتر جانے. لیکن ظاہری طور سے اس کی عبادت ہم مانیں گے کہ یہ نمازی ہے، یہ روزہ دار ہے، یہ زکوٰۃ دینے والا ہے، لیکن دل سے جو چیز ہوتی ہے اس کا احکام کچھ جدا گانا ہوتے ہیں اور اس کی کیفیت، اس کی لذتیں جو بندے کو ملتی ہے. اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور پورے تقویٰ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف لو لگا کر پڑھ رہا ہے. جو حکم ہے کہ نماز پڑھے تو اس طرح خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ خیال نہ کر سکے تو کم از کم کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایسی نماز ہوگی تو ظاہر ہے وہی نماز ہوگی جس کا آپ نے تذکرہ کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے اور ظاہر و باطن کو ہمارے پاک و صاف فرمائے اور ہر طرح کی عبادات کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ نے اس میں ایک چیز یہ بھی ذکر کی کہ طریقت، تو ماشاءاللہ طریقت تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ دلوں کی صفائی ہو. کیا بات ہے نا؟ ماشاءاللہ. جو ایک تو جسمانی طہارت جس کا ہمارا موضوع ہے، جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک ہوتی ہے دل کی طہارت. اور طریقت کی طرف جانے والی صورت وہ دل کی صفائی کی ہوتی ہے. کیا بات ہے. یعنی مفتی صاحب آج ہم ظاہری طہارت پر بات کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دل کی طہارت اور طریقت اس پر بھی ہمیں پورا ایپیسوڈ کرنا چاہیے. جو غلط فہمیاں ہیں اس کو وہ دور کیسے ہوں، کس کو ہم نے طریقت کا نام دیا ہوا ہے، اور ظاہری عبادات کو بندہ چھوڑ کر اور اس کو طریقت کا نام دے کر اپنی زندگی میں لانے کی. فی الحال تو میں یہ عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو انشاءاللہ ایک طریقت کی راہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اصل میں جو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ طریقت کے نام پر بعض لوگ نماز روزوں سے دور بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم تو طریقت والے، یہ سب کام شریعت والوں کا ہے. تو یہ شریعت پہلے ہے، بعد میں طریقت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان کا ایک رسالہ ہی مستقل اس پہ ہے جو اردو میں شریعت و طریقت کے نام سے چھپ چکا ہے، جس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پہلے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے اور شریعت طریقت سے ٹکراتی نہیں. کوئی طریقت ایسی نہیں ہے جو شریعت چھوڑ کر ہو، اس لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. شریعت پر عمل جب کرتا ہے بندہ تب جا کر وہ پھر منزلیں طے کرتا ہے اور پھر وہ اعلیٰ منزلوں پر فائز ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایفجین چینل کے ناظرین، ظاہری طہارت کیا ہے، باطنی طہارت کیا ہے، دونوں جوابات مفتی صاحب عطا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک اور انٹرسٹنگ سوال ہے اور بڑا اہم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ گلیوں بازاروں میں مرغی کے چوزے بکنے کے لیے آتے ہیں. تو اس میں سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ ان کو بیچنا کیسا، گلیوں بازاروں میں ان کو بیچنا کیسا. دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کا ان چوزوں کو خریدنا کیسا. اب اس میں ایک سوال اور پیدا یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے پیسوں سے خرید رہے ہیں یا ان کے والدین ان کو خرید کر دے رہے ہیں یا اسی کے لیے ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے کہ تم خرید لو. اور چوتھا سوال جو ان سب میں اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور ان کو بیچنا، خریدنا، والدین کا دلوانا، ان کو پیسے دینا تاکہ وہ خرید لیں، شرعی رہنمائی آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اصل کے اعتبار سے بیچنے والے کا بیچنا، خریدنے والے کا خریدنا جائز ہے. ٹھیک ہے.
ماں باپ نے بچے کو پیسہ دیا خاص چوزے خریدنے کے لیے، وہ چوزا خریدنا بھی جائز. بچے نے اپنے پیسے سے خریدا، وہ خریدنا بھی جائز. اتنی حد تک تو یہ سوالات کے جوابات یہ ہوئے کہ ایک تو یہ کہ بیچنے والے کا بیچنا جائز، ٹھیک ہے. خریدنے والے کا خریدنا جائز. ماں باپ نے پیسے دیے اسی لیے کہ چوزے خریدے تو بھی جائز. بچے نے اپنے جمع کردہ پیسے سے خریدا تو بھی جائز. یہ تو ہو گئی صورتحال. لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے گلی کوچوں میں، محلوں میں بچے کھیلتے ہیں، تو چاہے چوزے ہو یا کوئی بھی کوئی بھی روح والی، یعنی کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو جو اس کے بچے اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو اگر اس کو کھلاتے پلاتے ہیں صحیح طریقے سے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو پالتے پوستے ہیں برابر جیسا پالنے پوسنے کا حق ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ اس طرح پھینکتے کھیلتے ہیں، اس کے باندھتے کھینچتے اور بھی طریقے سے بچے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے اس چوزے کے ساتھ ظلم ہو رہا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. ماں باپ کو اگر معلوم ہے کہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ یہ چوزے کھیلنے کی چیز نہیں ہے تمہارے. یہ بیچارہ چھوٹا سا ننھا سا چوزا جو بیچارہ کمزور ترین، وہ بچوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر چند دنوں میں مر بھی جاتا ہے. وہ عموماً جو ہمارے یہاں جو بکتے ہیں تو وہ زندہ بھی نہیں رہ پاتے. تو اب اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور شریعت مطہرہ کے خلاف معلوم ہوتی ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. صحیح. جی نیکسٹ سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ بلی کا پیشاب اگر بستر پر لگ جائے یا وہ برتن میں منہ ڈال دے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ جی مفتی صاحب. بلی کا پیشاب اگر بستر وغیرہ پر لگ جائے تو بستر ناپاک ہو جائے گا. اتنا حصہ جتنے پہ لگا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو چونکہ بلی کا پیشاب بھی ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہے، اس لیے اس کو پاک کرنا ہوگا. اور بلی اگر برتن میں منہ ڈال دے، دودھ میں ہمارے یہاں بلی منہ ڈال دیتی ہے، تو یہ چونکہ گھر میں رہنے والے جانوروں میں سے ہے، اس کے استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس کی اجازت ہے کہ اس کو کھایا پیا جا سکتا ہے. البتہ یہ کہ بعض صورتیں جیسے وہ چوہا کھا کے آئی اور ڈائریکٹ منہ ڈال دی، تو اب وہ صورت اگر اس میں اس کے اثرات آ گئے، اس نے منہ وغیرہ نہیں پوچھا تھا اپنا زبان سے، تو ایسی صورت میں اب وہ درست نہیں ہوگا، اس کا کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا. صحیح. ایسی صورت میں مشورہ کیا دیں گے مفتی صاحب کی برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا ہے، اس طرح کے جانوروں کی وہاں تک پہنچ نہ ہو؟ بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، اگر جو پالی ہوئی گھر میں بلی ہے وہ بھی ہیں، یا پھر ویسے ہی گھر میں چھتوں پر سے اتر کر آ جاتی ہیں، تو لوگ پھر بڑے جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس معاملے میں ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں میں بلی آ جاتی ہے، چھپکلیاں آ جاتی ہے، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو خصوصاً ڈھانک کر رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے. اپنی بہت ساری چیزوں کے منہ ڈال دینے سے یا کھانے پینے کی چیزوں میں پڑ جانے سے نقصان ہونے کے اندیشے، تو اپنے آپ کو ضرر سے بھی بچانا چاہیے، تکلیف سے بھی بچانا چاہیے. ایسی چیزوں کو بچانا چاہیے تاکہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ منہ تو ڈال دیتی ہے بلی، اب اس کو بعض لوگ ضائع بھی کر دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تو ضائع نہ کیا جائے، اس کے شرعاً اس کے کھانے پینے کی اجازت ہے، اس کو پھینکا نہ کی جائے، ضائع نہ کیا جائے. صحیح، ماشاء اللہ. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ سفر میں اگر غسل فرض ہو گیا اور پانی بھی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے اور نماز کا وقت آ چکا ہے، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ آیا نماز کو مؤخر کر دینا ہے، یعنی بعد میں پڑھنے کی اس صورت میں اس کو اجازت مل جائے گی، یا پھر اس کو غسل کا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ دیکھیے، فی زمانہ ہم جو سفر کرتے ہیں تو عموماً ٹرینوں سے سفر کرتے ہیں، تو ٹرین سے سفر کرنے میں غسل کی راہ نکل سکتی ہے، تو کوشش یہی کریں کہ غسل کر لیں. لیکن اگر غسل کی کوئی صورت ہی نہیں بن رہی ہے تو ایسی صورت میں بھی ہم سے نماز ساقط نہیں ہوگی، معاف نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اب
شریعت نے اس کا دوسرا طریقہ بتایا، فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ یعنی غسل پر قادر نہ ہو سکو تو آپ پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ اب گویا ہمیں تیمم کرنا ہے، تیمم کریں اور تیمم کر کے پاکی حاصل کر لیں اور پھر نماز پڑھ لیں۔ اچھا، یہ نماز جو پڑھ لیں گے تیمم کر کے تو اس نماز کو اعادہ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی۔ اگر اس وقت میں غسل پر قادر نہ ہو سکا تو ایسی صورت میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز جو اس نے پڑھا وہ نماز درست ہو جائے گی۔ صحیح، لیکن مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ تیمم کرنا ہے اور تیمم مٹی سے ہوگا، تو ٹرین میں اگر وہ سفر کر رہا ہے یا بس میں کر رہا ہے، ٹرین میں تو کچھ صورتیں نکل سکتی ہیں غسل کرنے کی، بس میں مشکل ہے، تو وہاں مٹی اگر نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کیسے کرے گا؟ وہاں کہاں مٹی تلاش کرے گا؟ کہیں نہ کہیں دھول مل جائے گی اس کو، سیٹ کے نیچے دھول مل جاتی ہے، ادھر ادھر دھول مل جاتی ہے جو سائڈ کے شیڈ ہوتے ہیں، یعنی مٹی خاص مٹی ہونا ضروری ہے، مٹی کی جنس سے جو بھی چیزیں تعلق رکھتی ہے وہ اگر مل گئی، جیسے دھول جو ہے یہ مٹی کی جنس سے تعلق رکھتی ہے، تو اگر وہ بھی مل گئی تو بھی یہ زمین ہے، زمین کی جنس سے کوئی بھی تعلق رکھتی ہے، پتھر ہے تو ریت ہے، یہ سب چیزیں مل گئی تو اس سے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یعنی تیمم میں مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیجیے کہ دھول کا لگنا یا دھول کا لگانا ضروری نہیں ہے، چہرہ مسخ کرنے نہیں ہے، چہرے کو وہ ملنا نہیں ہے اس پہ مٹی کو، بلکہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کے اور اس کو صاف بھی کرنا ہے اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے پہ اور ہاتھ پہ اس کو جو طریقہ بتایا گیا تیمم کا اس طریقے سے عمل کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اس کے لیے میں ناظرین کو ایک یہاں مشورہ دینا چاہوں گا، یقیناً نماز چاہے بندہ مسافر نہیں ہے یعنی گھر پہ ہے یا سفر میں ہے، دونوں صورتوں میں نماز تو فرض ہے ہی، نماز تو ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ بعض وہ صورتیں کہ جہاں نماز ساقط ہو جاتی ہے، اس طرح کی صورتیں ہیں کہ جو کم پیش آتی ہے، لیکن عمومی حالت میں تو نماز فرض ہے ہی، چاہے بندہ کہیں بھی ہو۔ تو ایسی صورت میں جب کہ ہم سفر میں ہیں اور اس طرح کی کنڈیشن آ جائے اور تیمم کرنے کی حاجت پڑے تو اب کہاں جائیں اس طرح کی مٹی کی جنس کی کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے؟ میرے والد ماجد مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عموماً ان کا اکثر ایام سفری میں گزرتے تھے، جی، بیگ میں ایک پلاسٹک کی تھیلی میں مٹی رکھی ہوتی تھی، ہمیشہ سفر میں جہاں بھی جاتے تھے ساتھ میں وہ رکھے رہتے تھے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا اس رکھنے کا کہ سفر میں اگر کہیں وضو نہ کر سکے، پانی نہ مل سکے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ایفجین چینل کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں اور کافی چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی بہت سی چیزوں میں۔ لاسٹ ٹائم ایک ایپیسوڈ میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ غسل جس پر فرض ہے اور وہ رات کے وقت میں ہے اور فجر کا وقت کافی ہے، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ بنا غسل کے وہ سو سکتا ہے، لیکن فجر کے پہلے غسل کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس بیچ میں جب وہ سو رہا ہے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہوگا؟ صحیح مفتی صاحب، لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک مسئلہ آپ نے بیان کیا تھا کہ اگر بندہ ناپاک ہو جائے تو اس کو کتنے دیر رخصت ہے کہ وہ پاکی حاصل کرے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ گزشتہ سلسلے میں جو ہماری یہ بات ہوئی تھی، یہ سوال جو چلا تھا اور جواب دیا گیا تھا، تو اس میں مثلاً یہ بتایا گیا تھا کہ 12-1 بجے کسی کو غسل کی حاجت ہوئی تو وہ بہتر یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لے، لیکن پھر اگر وہ غسل نہیں کرتا ہے اور فجر تک وہ انتظار کرتا ہے، پھر فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے وہ غسل کر لے رہا اور نماز ادا کر لے رہا تو اس پر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دوں پہلے ان کے جواب دینے سے پہلے، کہ اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اگر وہ غسل نہیں کر پا رہا تو کم از کم وضو کر لے۔ صحیح، اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ غسل نہیں کر پا رہا تو وہ وضو کر لے، یہ مستحب ہے، کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو ملے گا یہ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ خدا نخواستہ
وہ غسل فرض ہو گیا اور اس نے یہ سوچا کہ صبح اٹھوں گا میں غسل کر کے نماز پڑھ لوں گا، اور اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کا ایسا مکلف نہیں بنایا کہ ہم گناہ گار ہو جائیں ان سب چیزوں سے. یعنی اگر کسی نے غسل نہیں کیا اور اس بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی نماز وغیرہ قضا نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے نزدیک گناہ گار نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں کہلائے گا، اور وہ مطلب اس کا ایسا نہیں کہ ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا یا یہ نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا. مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ غسل کی دعا اور نیت کیا ہوتی ہے اور کب کرنا ہوتی ہے؟ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کی دعا کب ہوتی ہے؟ تو آج کل 2 قسم کے باتھ روم ہوتے ہیں، نہانے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہوتے ہیں. ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ غسل کی دعا باہر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد باتھ روم میں جائے اور غسل کرے. اور اگر اٹیچ نہیں تب تو باتھ روم میں بھی دعا پڑھ سکتا ہے. اب یہ ہے کہ جب وہ باتھ روم میں گیا تو پہلے اس کو استنجا وغیرہ سے فارغ ہونا چاہیے. اگر نجاست جسم پر لگی ہے تو نجاست کو دور کر لینا چاہیے، اور یہ نیت کرنا چاہیے کہ میں اردو زبان میں آسان انداز میں بتا دیتا ہوں. اگر فرض غسل ہے تو میں فرض غسل سے پاکی حاصل کرنے کی، طہارت حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ نیت انشاءاللہ کافی ہوگی اس کے لیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ غسل کر رہا ہوں. اور اصل یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور زبان سے کہہ لے تو یہ مستحب ہے، تو زبان سے بھی کہہ لے اگر کہنے کا مقام ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، تو وہ نیت کر لے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں. پہلے تو نجاست دور کر لے، نجاست اگر کہیں لگی ہے جسم پر تو، اور نجاست دور کرنے کے بعد اب وہ وضو کرے. وضو کرنا یہ سنت ہے غسل سے پہلے. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ وضو کر لے. پہلے یہ حکم ہوتا تھا کہ پیر نہ دھوئے. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہینڈ پائپ وغیرہ پر وہ غسل کرتے ہیں تو وہاں مٹی کا بنا ہوتا ہے، تو اگر وہاں پانی جمتا ہے تو پیر نہ دھوئے. لیکن اگر ٹائلس وغیرہ لگی ہے یا پٹرے وغیرہ پہ نہا رہا ہے یا ایسے پلاسٹر کی ہوئی جگہ ہے تو وہاں پیر بھی دھو لے. صحیح ہے نا. اور پھر اس کے بعد کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ وضو کر لیتا ہے تو وضو کر لینے میں اس نے کلی بھی کر لیا، ناک میں پانی بھی ڈال لیا، تو 2 اہم ترین اس کے فرض ادا ہو گئے. پھر اس کے بعد وضو کر لے. وضو کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ پہلے داہنے مونڈے پر پانی بہائے، پھر بائیں مونڈے پر پانی بہائے، پھر سر پہ پانی ڈالے. شریعت کے اعتبار سے پورے جسم پر سر سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر عضو پر کم از کم 1 قطرہ پانی بہ جانا لازم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ غسل کا ہوگا، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا. تو یہ اگر یہ کر لیا گیا تو اس کا غسل ادا ہو گیا. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں لوگ صابن لگاتے ہیں، شیمپو وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اب یہ کہ ہلکا تر کر لیا پہلے جسم کو اور صابن شیمپو وغیرہ لگا لیا، پھر اس کے بعد بھی اگر پانی بہایا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا غسل ادا ہو جائے گا. صحیح. مزید تفصیلات جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے غسل کا طریقہ، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس رسالے کا آپ مطالعہ کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی رسالہ آپ کو مل جائے تو دعوت اسلام انڈیا کا بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ. آپ کسی بھی برانچ کا وزٹ کر کے اس رسالے کو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر تک مکتبۃ المدینہ کا یہ ڈپارٹمنٹ فری ہوم سروس کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرے گا. مفتی صاحب ایک اور سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت اگر بدن سے لگ کر کچھ پانی اگر بالٹی میں چلا جائے جس سے ہم غسل کر رہے ہیں تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر نجس پانی اس بالٹی کے اندر چلا گیا تب تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. نجس پانی مطلب ناپاک پانی، ٹھیک ہے. اگر ناپاک پانی بالٹی کے اندر چلا گیا تب تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن ہم جو نہاتے ہیں یہ ہوتا ہے مستعمل پانی، استعمال شدہ پانی.
تو اگر اس کی کچھ چھینٹیں اس کے اندر چلی گئی، بالٹی کے اندر چلی گئی، تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے غسل کرنا درست ہے۔ یہ اس کا استعمال اس وقت درست نہیں ہوگا جب پانی کم ہو اور یہ استعمال شدہ پانی زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ایسا تو ہوتا نہیں عموماً، اس لیے اس پانی سے کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ احتیاط کرنا چاہیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی احتیاط کی چیز بتائی ہے کہ آپ بالٹی کو کسی اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ مستعمل پانی اس کے اندر جائے ہی نہ۔ تو مستعمل پانی جب اس کے اندر جائے گا نہیں تو یہ سب شک و شبہات سے آپ بچ کر رہیں گے۔ صحیح۔ مفتی صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا نامحرم عورت کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ اللہ، نامحرم کی طرف بلا عذر شرعی دیکھنا یہ ناجائز حرام گناہ کا کام ہے، اور یہ آنکھوں کے گناہوں سے اس کو تعبیر کیا گیا، آنکھوں کے زنا سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اگر جان بوجھ کر کوئی نامحرم کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے وضو کی حالت میں کسی نامحرم کو دیکھا اور کوئی وضو ٹوٹنے والی چیز نہیں پائی گئی تو ایسی صورت میں اس دیکھنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ گناہ ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہ کہ ایسا کام کیا کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جو گناہوں پر مشتمل ہے، بھلے اس سے وضو نہیں ٹوٹا تو اس کے بعد وضو کر لینا نماز پڑھنے کے لیے یہ مستحب۔ صحیح۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آنکھوں کی گناہوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھیں اور اللہ پاک دیگر گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل آپ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں، جوابات کا سلسلہ ہو۔ بہترین رہنمائی مفتی یحییٰ مصباحی صاحب ہماری فرماتے ہیں۔ آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل آپ کو ملے، کوئی سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ہے جس کا جواب آپ کو نہیں مل پا رہا ہے، تو آپ جو نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں، بذریعہ واٹس ایپ آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں سوال بھیجئے۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سوال کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر